جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے، اور لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عدلیہ کے حوالے سے ایک خاص قسم کا سٹرانگ ری ایکشن جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ نئے موڈ میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے. اور 13 اگست کی رات ہے، اور کیا پاکستان میں اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ کی پالیسی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیا واقعی ہی ہونے جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ ہیں. آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. مفتی عبدالقوی صاحب، پہلے ہم ان سے فتوے لیتے تھے، اسلامک پروگرام کیا کرتے تھے، اور آج ہم ان سے سیاسی بات کریں گے. تحریک انصاف کو آپ نے بھی جوائن کیا، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. صابر علی بلوچ صاحب، آپ سے جانا چاہیں گے، یہ میں گیلانی صاحب کا سٹیٹمنٹ جو پڑھ رہی تھی اور شروع میں ہم نے وہ دکھایا بھی اپنے پروگرام میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی وزیر اعظم کو اگر ٹکنے نہ دیا تو اس سے ملک ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی غیر آئینی فیصلہ آیا. تو آپ کو امید ہے کہ اس بار بھی کوئی ایسا فیصلہ آ رہا ہے آپ کے خلاف؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہی تو دیکھیں گیلانی صاحب نے جو بات کی ہے، گیلانی صاحب 4-4.5 سال تک چیف ایگزیکٹو رہے ہیں پاکستان میں، ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، سیزنڈ شخص ہیں. اچھا، انہوں نے جو بات کی ہے تو وہ ایک اتھارٹی سے بات کی ہے. انہوں نے ان ریپارکیشنز کو محسوس کیا ہے کہ یہ جو کیاسارائیاں ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیں، ان کیاسارائیوں کی میں ایک بات آپ کو عرض کر لوں کہ یعنی ایک بڑا انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اسما کے دیکھو جوڈیشری کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی سیکریسی ہوتی ہے، وہ باہر نہیں نکلتے. اچھا، جب بھی پیپلز پارٹی یا ہماری یعنی ایک جنرل فیلنگ ہے گورنمنٹ کے متعلق، جب بھی کوئی بات آتی ہے تو لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، ہفتہ پہلے، 1 دن پہلے، اور ویسا ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اس کے اب آپ گیلانی صاحب کے جو سلسلے تھے اس کو آپ دیکھیں، این آر او کے معاملات کو آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے اور جتنے معاملات ہیں آپ ان کو دیکھیں، تو لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور ویسا ہی ہو جاتا ہے جس طرح کہ جو فیصلے یعنی جب آ جاتے ہیں. تو کیا واقعی پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا؟ ان کو تو لگ رہا ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ اس عدلیہ کی وجہ سے یہ حکومت آج تک قائم ہے، مطلب صرف عدلیہ کی وجہ سے کوئی غیر آئینی اقدام کو دیکھیں سپورٹ یہ نہیں کریں اتنی گے. بڑی بات ہے کہ آج سے پہلے کسی عدلیہ نے یہ کام کیا نہیں کہ وہ کسی کو رستہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے ڈی ریل ہو یا یہ حکومت ختم ہو جائے. اور خود اوپنلی چیف جسٹس نے بارہا اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن جو ہے وہ نہیں ہونے دوں گا. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف غیر آئینی فیصلے آ رہے ہیں؟ اگر جوڈیشری کچھ ایسے اقدام کو سپورٹ نہیں کرے گی تو آئینی فیصلہ یا غیر آئینی فیصلہ، اس کا اختیار یا اس کے اظہار کا اختیار کسی ایک شخص کو نہیں ہے، عدلیہ کو ہے. ٹھیک ہے، عدلیہ نے آئین کی تشریح کرنی ہے، یہ آئین کے مطابق ہے. اب وہ اس تشریح سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کا اختیار تو انہیں ہے. اچھا، اب میں اپنے تئیں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں تو ایک اکیلا آدمی ہوں، آئین کا بہت زیادہ ماہر بھی نہیں ہوں، اور وہ جو ججز ہیں وہ تو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہماری خواہشات یہ ہو چکی ہیں کہ جو فیصلے ہوں یا آئین کی جو تشریح ہو وہ ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق وہ ایسا ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مفتی صاحب پھر کیا ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو ایک انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ان کے ساتھ، اور اپنی مرضی کے اگر فیصلے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی عدلیہ کے فیصلوں کو نہ مانا گیا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں تو دین کا طالب علم ہوں اور تاریخ کا طالب علم ہوں. نہیں، اب آپ سیاست میں بھی آ گئے. چلو سیاست کا بھی اب ایک رکن ہوں. تو صورتحال یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کائنات میں یا تاریخ انسانی میں یہ کہا جائے کہ آزاد عدلیہ کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے وہی بات ہوتی ہے جو گیلانی صاحب فرما رہے ہیں. گیلانی صاحب کا یہ کہنا کہ عدلیہ کی وجہ سے ملک ٹوٹے گا، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے شہر میں رہنے والا اور دیہات میں رہنے والا کوئی شخص بھی اس کو کوئی معقول بات نہیں کہے گا. گیلانی صاحب میرے ہاں بڑے قابل قدر ہیں، میرے ان سے خاندانی تعلقات ہیں، میرے ملتان کے وہ محسن ہیں، لیکن خدا را ایسی باتیں نہ کریں جس کے طرف سے آدمی یہ کہے کہ جناب عمر کے وہ اب اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ عقل کی باتیں نہیں کرتے بلکہ جذباتیت کی بات کرتے ہیں. آزاد عدلیہ کے باعث ملک مضبوط ہوا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. میرے نبی رحمت کی سیرت مقدسہ بھی یہی کہتی ہے کہ جب عدل ہوگا اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر اور برکتیں نازل ہوں گی. غیر آئینی بات کی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ آئین اور قانون نہیں ہے. جو ہمارے سینیٹر صاحب تشریف فرمائے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون
قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا. یہ آئین نہیں ہے. بالکل. کیا یہ آئین اور قرآن و سنت کے بعد منافی نہیں کہ میں بحیثیت اگر صدر پاکستان ہوں تو مجھے استثناء حاصل ہے, میں اگر وزیر اعظم پاکستان ہوں تو مجھے استثناء حاصل ہے. تو اسلام میں تو اللہ رب استثناء نہیں ہے. العالمین کے ہاں, اور میں کہتا ہوں پوری دنیا کے آپ قوانین کو دیکھ لیں, جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کو استثناء حاصل ہے فلاں کو استثناء حاصل نہیں, وہ سمجھیں کہ وہ قانونی بھی مجرم ہے. تو یہ اس کا قرآن و مطلب سنت کے منافی تعلیمات کی وجہ سے یہ پھر آپ کے سامنے دونوں بیٹھے ہیں, یہ انہوں نے آئین میں امینڈمنٹس بھی کی 17ویں 18ویں ایک بات پوچھیں ذرا تو میں قرآن و سنت پہ چلے آ جاتے اسی ہیں. پر ایک بات کروں آپ کو, آپ ان سے پوچھ لیں ایک بات. آپ یعنی اسلامی اس کا حوالہ دے رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ اگر عدل کی بات, اسلامی عدل کی بات آپ نے کی, اور آپ صرف ایک چیز میں آپ سے بتانا پوچھیں, کتنے قاضیوں نے کتنے خلیفوں کو اقتدار سے نکالا؟ عجیب سی بات ہے. سیدنا فاروق اعظم خود عدلیہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. سیدنا علی قاضی خلیفہ وقت کو نکال سکتا ہے. یہ تو جرم کی نوعیت ہے نا جی. یہ تو خدا نخواستہ ایسے ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صدر پاکستان کو اللہ معاف فرمائے بد کرداری کی وجہ سے سزا نہیں مل سکتی. پھر کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ بتائیں کتنے جناب تاریخ اسلامی کے اندر خلفاء ہیں جن کو زنا کی وجہ سے جناب سزا ملی ہے. پھر مجھے یہ سمجھائیں کہ دونوں نے انہوں نے قانون اور آئین بنایا, ٹھیک ہے, دونوں نے بنایا 248(2) پھر انہوں نے رکھا, قرآن و سنت سے متصادم ہے. ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے جس کا تعلق آئین قانون سے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. نہیں, اس میں یہ ہے نا کہ وہ ضرور بات کہے لیکن اس میں بائی نیم کسی کو ذکر نہ کرے. میں نے نام نہیں لیا, اپنی مثال دی اگر میں صدر پاکستان ہوں. میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں یہ سوال ان کا بڑا جائز ہے کہ کتنے خلفاء کو اس وقت قاضی جو تھے یا قاضی القضاق بلکہ ہوتے تھے جو بڑے ہوتے تھے, انہوں نے کتنوں کو گھر بھیجا. بات یہ ہے کہ ایک مثال آپ کوٹ کریں گے کسی خلیفہ نے قاضی القضاق کے حکم عدولی کی ہو, نہیں کی, تاریخ میں کوئی ایسی مثالیں نہیں. اچھا یہاں پہ حکم عدولی ہوئی ہے, انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک جو ہے نا ایک قسم کی جسٹ فار دا آرگومنٹ سیک کہ جی کہ عدالت کی حکم عدولی کہتے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں, اچھا کہ ہم اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے ان کے فیصلوں کو, یہ اور وہ. اب آپ دیکھیں کون سا عدلیہ کا فیصلہ تھا جو اس گورنمنٹ نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے یا اس کو نہیں مانا ہے. پرائم منسٹر کو آپ نے گھر بھیج دیا, ایک وزیر اعظم کو وہ مان دیا گیا. آپ نے جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ڈائریکٹر جنرلز تھے 3-4 نہیں مانا, ان کو گھر بھیج دیا. آپ نے پرائم منسٹر کے نے جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو اس کا ڈسکریشن ہے وہ آپ نے گھر بھیج دیا, وہ مان لیے. آپ نے اٹارنی جنرل جو ہے نا کو کہا کہ جی ان کو تبدیل کر لو, وہ اٹارنی جنرل تبدیل ہو گئے. آپ نے ایف آئی اے سے لے کے گورنمنٹ کی ایک مشینری کو جو عدلیہ کا کام نہیں ہے, تو جو انہوں نے لیکن میرا وہی پھر سوال, اگر وہ دوسرے وزیر اعظم کو کہتے ہیں گھر بھیجیں اور گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں اب وہ نہیں جائیں گے. میری عرض سنیں پلیز. بات یہ ہے کہ دیکھو اب ان کو آپ نے ٹائم تو مجھے بھی مہربانی ہوگی. اچھا بات بیسک یہ ہے کہ دیکھو ہم تو عدلیہ کا آج بھی احترام کرتے ہیں, ہم تو پریکٹیکلی اس کا جو ہے نا ہم نے ان کی طرح نہیں کی کہ ان کو جوتے مار کے جو جا کے حملہ کر دیا. یہ وربل حملے سر, یہ وربل حملے ہو رہے ہیں, انہوں نے فزیکل حملہ کیا, آپ وربل حملے کر رہے ہیں. میزائل مارا تھا. اچھا دیکھیں نا, اب آپ خود سوچیں ذرا, خود انصاف کریں ایک چیز. اب لوگ این آر او کہ جس کا سب سے بڑا پرابلم آج کل جو چل رہا ہے ملک میں, 8,000 بینیفیشریز ہیں اس کے. 8,000 میں سے 7,999 کو آپ نے ایک طرف رکھ لیا ہے. اچھا, اور ایک کیس کو کہ جس پر ایک تو میری محترمہ میری لیڈر صاحبہ اس دنیا میں شہید نہیں ہے, دوسری بات ہے کہ اسی کیس میں جو صدر زرداری صاحب 10 سال قید کاٹ چکے ہیں اور کسی کورٹ پہ ثابت نہیں ہوا, تمام کورٹ نے ان کو پاکستان کے اس کو بری کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور پھر سے آپ اچھا, اور جو لیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لیٹر بھی لکھا جا چکا ہے, لیکن یہ کیا ہے آخر صاحب؟ چلیں یہ کیا ہے پھر مفتی صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ واقعی ناانصافی ہو رہی ہے. محترم بلوچ صاحب جو بات فرما رہے ہیں قابل قدر ہے کہ جی ہم نے عدلیہ کا کون سا فیصلہ ہے وہ نہیں مانا. ایک ہے روتے ہوئے کسی چیز کو تسلیم کرنا. روتے ہوئے تو بہت سارے لوگ جو اپنے حقائق کو بادل ناخواستہ سو کر اٹھے, روتے ہوئے تو بہت سارے حقائق کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ بات تو اس منظوری کی ہے جو آدمی اپنے دل سے, اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم, تمہارے ظاہری اس کی طرف اللہ نہیں دیکھتے, تمہاری قلبی کیفیات کی طرف اللہ دیکھتے ہیں. یہ بتائیں کہ انہوں نے 4 سال کے اندر, گیلانی صاحب جو ہمارے محسن ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے آتے ہی پہلی تقریر کے اندر جناب عدلیہ کو آزاد کیا. اس طرح ایک طرف تو وہ کریڈٹ لیتے ہیں, لیکن وہ ایک عوامی مطالبہ تھا اس وقت, میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا. چلو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے آتے ہی پہلی تقریر کے اندر عدلیہ کو آزاد کر دیا.
اب آزاد عدلیہ ہو جانے کے بعد سے لے کے 4 سال تک جو معصوم عدلیہ کے ساتھ ان حضرات نے کیا ہے، وہ بتا دیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہم نے باہر فیصلہ مانا، بتا دیں انہوں نے کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج جناب عابدی صاحب جس انداز سے گفتگو کر کے عدلیہ کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جس انداز سے ان کے لیڈر صاحبان اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ جناب زرداری صاحب کے فرزند ارجمند جو مستقبل کے حوالے سے ان کے ہاں جو ہے وزیر اعظم پاکستان بننے کے نہ صرف خواہش مند ہیں بلکہ ان کی سب سے بڑی تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب مستقبل کا وزیر اعظم بھی مذاق اڑا رہا ہے، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں، انہوں نے کہا نا جوڈیشری ہم سے ویسا انصاف نہیں کری جو انہوں نے اسپیچ میں کہا۔ میری بات سنیں، میرا معنی یہ ہے کہ ہم عدل اور انصاف کے مفہوم کو بدل دیں۔ عدل و انصاف کا مفہوم یہ ہے کہ جو مفتی عبدالقوی چاہے اور اس کی مرضی کے مطابق وہ عدل ہے، اور جو مفتی عبدالقوی کے مزاج کے مطابق نہ ہو وہ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا، اگر پھر ایسا ہوگا اپنی مرضی کا انصاف سب کو چاہیے ہوگا تو پھر اس کے معاشرے پہ اثرات کیا ہوں گے؟ میں صرف ایک بات کا اضافہ دیکھیں، پاکستان میں 18 کروڑ عوام رہتی ہے، آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، بیرونی دنیا کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 90% لوگ یہی بات سمجھتے ہیں کہ جو کچھ موجودہ حکومت کر رہی ہے یہ عدلیہ کی عزت کے منافع۔ یہ آپ نے کہاں سے یہ سب باتیں سن کے آئے ہیں؟ عوامی لوگ، عام لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔